الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى وبالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام شرح تہذیب کا درس بفضلہ تعالی جاری ہے۔ آج کا درس وَيَقْتَسِمَانِ بِالضَّرُورَةِ الضَّرُورَةَ وَالِاكْتِسَابِ بِالنَّظَرِ۔ قولہ وَيَقْتَسِمَانِ، الاقتسام بمعنى أخذ القسمة على ما في الأساس، أي يقتسم التصور والتصديق كلا من وصفي الضرورة أي الحصول بلا نظر، والاكتساب أي الحصول بالنظر، فيأخذ التصور قسما من الضرورة فيصير ضروريا، وقسما من الاكتساب فيصير كسبيا، كذا الحال في التصديق. فالمذکور فی هذه العبارہ صریحا هو انقسام الضرورة والاکتساب۔ ویقتسمان، اس سے پہلے مصنف علم کی تقسیم کر گئے تصور و تصدیق کی طرف، اور بتا گئے کہ علم کی دو قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق۔ اب اپنی اس عبارت سے ویقتسمان سے پھر تصور و تصدیق میں سے ہر ایک کی تقسیم کرنا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ تصور کی بھی دو قسمیں ہیں اور تصدیق کی بھی دو قسمیں۔ تو پوری بات ہوئی، علم کی دو قسم تصور اور تصدیق، تصور کی دو قسم بدیہی اور نظری، تصدیق کی دو قسم بدیہی اور نظری۔ تعریف آگے سب کیا جائے گی۔ بہرحال اس عبارت سے جو مقصود ہے وہ تصور و تصدیق کی تقسیم ہے بدیہی اور نظری کی طرف۔ بدیہی کو ضروری بھی بولتے ہیں اور نظری کو کسبی بھی بولتے ہیں۔ تو یہاں تصور کی تقسیم ہے ضروری اور کسبی کی طرف، تصدیق کی تقسیم ہے ضروری اور کسبی کی طرف۔ یہ تقسیم تصور و تصدیق کی مصنف کرنا چاہ رہے ہیں ضروری اور کسبی کی طرف۔ اب دیکھیے اس پر شارح کیا کچھ کہتے ہیں۔ وَيَقْتَسِمَانِ، اقتسم یقتسم و اقتسام باب افتعال سے ہے، بمعنی اخذ القسمہ علی ما فی الاساس۔ کہتے ہیں اقتسام اساس میں جو کچھ ہے، لغت اساس میں جو ہے وہ اقتسام کا معنی بتایا گیا ہے اخذ القسمہ۔ ٹھیک ہے، کچھ لغت میں اقتسام کا معنی انقسام سے کیا گیا ہے، مگر اساس میں اقتسام کا معنی بتایا گیا اخذ القسمہ، حصہ لینا۔ تو شارح کہہ رہے ہیں کہ اساس میں اقتسام کا معنی حصہ لینا ہے، تو وَيَقْتَسِمَانِ، دونوں حصہ لیتے ہیں۔ دونوں کون؟ تصور و تصدیق۔ کس سے حصہ لیتے ہیں؟ کس سے حصہ لیتے ہیں؟ الضرورۃ والاکتساب بالنظر، ضرورت سے اور اکتساب بالنظر سے۔ تو کتنی سی بات ہو گئی؟ تصور حصہ لیتا ہے ضرورت سے تو بن جاتا ہے تصور ضروری، تصور حصہ لیتا ہے اکتساب سے تو بن جاتا ہے تصور کسبی۔ اسی طریقے سے تصدیق حصہ لیتی ہے ضرورت سے تو تصدیق بن جاتی ہے تصدیق ضروری، تصدیق حصہ لیتی ہے اکتساب سے تو تصدیق بن جاتی ہے تصدیق اکتساب سے تو تصدیق کسبی۔ تو عبارت یہ ہے ہمارے سامنے، دونوں حصہ لیتے ہیں ضرورت سے اور نظریت سے مختصر۔ ضرورت سے حصہ تصور لے کے تصور ضروری، نظریت سے حصہ لے کر کے تصور نظری، تصدیق ضرورت سے حصہ لے کر کے تصدیق ضروری، نظریت سے لے کر کے تصدیق ضروری۔ تو اب یہ دونوں حصہ لیتے ہیں ان دونوں سے، تو
ایسی صورت میں تصور جب ضرورت سے حصہ لے کر کے تصور ضروری اور نظریت سے حصہ لے کر کے تصور نظری، تو اب تقسیم کس کی ہو رہی؟ تصور اور تصدیق ہی کی تقسیم ہو رہی ہے، تصور و تصدیق کی تقسیم ہو رہی، اور تصور و تصدیق ہی کی تقسیم مقصود ہے۔ مگر کہنے والا کہے گا دونوں حصہ لیتے ہیں، حصہ کس سے لیتے ہیں؟ ضرورت سے اور نظریت سے حصہ لے رہے ہیں، تو تقسیم ضرورت و نظریت کی ہو رہی ہے، تقسیم بداہت و نظریت کی ہو رہی ہے، کس کی طرف؟ تصور و تصدیق کی طرف۔ اور یہ مقصود نہیں ہے، مقصود ہے تصور و تصدیق کی تقسیم بداہت و نظریت کی طرف۔ آپ نے جو معنی بتایا اس معنی کی روشنی میں بھی یہاں جو ہے صراحتاً تقسیم ہو رہی ہے بداہت و نظریت کی تصور و تصدیق کی طرف، نہ یہ کہ صراحتاً تقسیم ہو رہی ہے تصور و تصدیق کی بداہت و نظریت کی طرف۔ اگر ایسا کچھ کہا جائے تو ہم کہیں گے ہاں صراحتاً تو تقسیم ضرورت اور نظریت ہی کی ہو رہی ہے، مگر کنایتاً اسی سے تصور و تصدیق کی تقسیم بداہت و نظریت کی طرف معلوم ہو جاتی ہے، کنایتاً معلوم ہو جاتی ہے۔ اور وہ علم جو کنایہ سے حاصل ہو وہ ابلغ و احسن ہوا کرتا ہے اس علم سے جو تصریح سے حاصل ہو۔ کیوں؟ تصریح سے جو علم حاصل ہوتا وہ بہت بسہولت حاصل ہو جاتا ہے، دقت نظر کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی نظر و فکر کے بغیر علم حاصل ہوتا، برخلاف اس سے کہ کنایہ سے جو علم حاصل ہوتا بدقت حاصل ہوتا ہے، تعب و مشقت کے بعد حاصل ہوتا ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ محنت و مشقت کے بعد جو علم حاصل ہوتا ہے وہ دیر پا ہوتا ہے، وہ حسین اور جمیل ہوتا ہے۔ محنت کے بعد جو چیز حاصل ہوا کرتی ہے احسن ہوا کرتی، تو کنایہ سے حاصل ہونے والا علم یہ ابلغ و احسن ہے، تو کنایتاً اسی سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے، کہ یہ تقسیم یہاں جو ہے بداہت و نظریت کی طرف ہے۔ کیسے کنایتاً؟ کس طریقے سے کنایہ ہو گیا اس سے کہ یہ تقسیم بدیہی اور نظری کی نہیں، بلکہ یہ تقسیم جو ہے تو تصور و تصدیق کی طرف ہے۔ وہ اس طور پر کہ اقسام اور مقسم میں حمل درست ہے، ایک کا دوسرے کے اوپر حمل درست ہوا کرتا، تو حمل کے درست ہونے کی وجہ سے ایک کا دوسرے پر حمل کیا جا سکتا، تو کنایتاً یہ بات معلوم ہوئی کہ یہاں تصور و تصدیق کی تقسیم ہے بدیہی اور نظری کی طرف۔ ابھی جو کچھ عرض کیا اسی بات کو شارح بیان کرنا چاہ رہے ہیں، دیکھیے کیا شارح کیا کہتے ہیں۔ وَيَقْتَسِمَانِ الاقتسام بمعنی اخذ القسمہ۔ اقتسام لغت میں اخذ قسمت کے معنی میں ہے، لغت کس میں؟ اساس لغت میں حصہ لینا کے معنی میں ہے۔ تو معنی یہ ہوا جب یکتسمان میں الف ضمیر بارز پلٹ رہی تصور و تصدیق کی طرف، تو معنی یہ ہوا کہ تصور و تصدیق دونوں حصہ لیتے ہیں۔ کس سے حصہ لیتے ہیں؟ ضرورت کی صفت سے اور اکتساب کی صفت سے، یہ دونوں حصہ لیتے ہیں ضرورت کی صفت سے اور اکتساب کی صفت سے۔ ضرورت بغیر نظر کے حاصل ہونا، اکتساب یعنی نظر سے حاصل ہونا۔ تو تصور ضرورت سے ایک حصہ لیتا ہے اور بن جاتا ہے تصور ضروری، اسی طریقے سے اکتساب سے ایک حصہ لیتا ہے اور بن جاتا ہے تصور کسبی۔ یہی حال تصدیق میں ہے کہ تصدیق ضرورت سے ایک حصہ لیتی ہے اور بن جاتی ہے تصدیق ضروری، اور اکتساب سے ایک حصہ لیتی ہے اور بن جاتی ہے تصدیق کسبی۔ تو صراحتاً تو اس عبارت میں ضرورت و اکتساب کا منقسم ہونا ہے، مگر یولم انقسام، مگر تصور و تصدیق میں سے ہر ایک کا ضروری اور نظری کی طرف ضمناً اور کنایتاً منقسم ہونا جان لیا جاتا ہے۔ کیسے جان لیا جاتا؟ اس لیے کہ یہ دونوں آپس میں
قسم اور مقسم ہیں، اور قسم اور مقسم میں ایک کا حمل دوسرے پر درست ہوا کرتا ہے۔ کہتے ہیں جیسے یہ بولا جانا صحیح ہے کہ کلمہ اسم ہے، اور یہ بھی بولا جانا صحیح ہے کہ اسم کلمہ، اور اس میں تو کوئی قباحت نہیں کہ اسم فعل حرف کلمہ ہے، اور اسم فعل حرف کلمہ ہے، اور یہ بولا جانا صحیح ہے کہ کلمہ اسم فعل حرف ہے۔ تو کہتے ہیں تصور و تصدیق میں سے ہر ایک کا ضروری اور کسبی کی طرف منقسم ہونا ضمناً اور کنایتاً معلوم ہو جاتا ہے، وہی ابلغ و احسن، اور یہ ابلغ و احسن ہے تصریح سے۔ بالضرورہ، بالضرورہ یقتسمان بالضرورت، الضرورت والاقتصاد بالنظر، یہ دونوں حصہ لیتے ہیں۔ کون؟ تصور و تصدیق۔ کس سے؟ بداہت و نظر۔ بالضرورہ، بالضرورت سے کیا اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ تصور و تصدیق میں سے ہر ایک کی دو قسم ہیں، ضروری اور کسبی۔ بالضرورہ تقسیم تصور و تصدیق کی ضرورت اور نظریت کی طرف، بداہت و نظریت کی طرف۔ کس کی؟ تصور و تصدیق کی تقسیم۔ پھر بالضرورہ، بالضرورہ کا لفظ معتلار ہیں۔ شارح کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے یکتسمان بالضرورت، بداہتاً یہ دونوں حصہ لیتے ہیں۔ تصور و تصدیق کی تقسیم، تصور و تصدیق منقسم ہوتے ہیں بداہتاً، کس کی طرف؟ بداہت و نظریت کی طرف۔ یہ بداہتاً کا لفظ لا کے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ لفظ لا کر کے بقول شارح کے مصنف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ تصور و تصدیق کا بدیہی اور نظری کی طرف منقسم ہونا، یہ تقسیم بدیہی ہے، یہ تقسیم بدیہی۔ تصور و تصدیق میں سے ہر ایک کی دو قسم بدیہی اور نظری، یہ تقسیم بدیہی ہے۔ اور جب یہ تقسیم بدیہی ہے، بات سمجھ رہے ہیں، تو استدلال کے تکلیف اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، استدلال کے تکلیف اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ ایک قوم نے استدلال کی زحمت کی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تقسیم بدیہی ہے۔ مصنف کا قول بالضرورہ اشارہ ہے اس بات کی طرف، مصنف بالضرورہ سے اشارہ کر رہے ہیں اس بات کی طرف کہ یہ تقسیم یعنی تصور و تصدیق کی تقسیم بداہت و نظریت کی طرف مصنف اشارہ کرنا چاہتے ہیں اس بات کی طرف کہ یہ تقسیم بدیہی ہے۔ لا یحتاج، اور جب یہ تقسیم بدیہی ہے تو استدلال کے تکلیف اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ ایک قوم نے تکلیف اٹھائی ہے، استدلال کیا ہے اس بات کے اوپر کہ تصور و تصدیق دو قسموں میں منحصر ہے، بدیہی اور نظری میں منقسم ہے۔ کچھ لوگوں نے تکلیف اٹھائی ہے، کیا کہا ہے؟ کچھ لوگوں نے اس طریقے سے استدلال کیا ہے کہ بعض تصورات و تصدیقات ضروری ہیں اور بعض نظری ہیں۔ اس بات کے اوپر استدلال کیا ہے، استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام تصورات و تصدیقات بدیہی نہیں ہیں، ورنہ تمام تصورات و تصدیقات بدیہی نہیں ہیں، ورنہ کسی بھی شے کی تحصیل میں اشیاء تصوریہ و تصدیقیہ میں سے کسی شے کی تحصیل میں ہم نظر و فکر کے محتاج نہ ہوتے۔ مختصر میں سب بدیہی نہیں ہے، کیونکہ سب بدیہی ہوتے تو کسی کی تحصیل میں ہم نظر و فکر کے محتاج نہ ہوتے، اور حال یہ ہے کہ ہم بعض کی تحصیل میں نظر و فکر کے محتاج ہیں، جیسا کہ یہ ظاہر ہے۔ تو یہ بات واضح ہوئی کہ سب کے سب بدیہی نہیں ہیں، اسی طریقے سے سب کے سب نظری بھی نہیں ہیں، ورنہ دور لازم آئے گا یا تسلسل لازم آئے گا۔ وہ اس لیے یہ بات ثابت ہے کہ جب کسی شے کی تحصیل کا ہم ارادہ کریں گے، چونکہ نظری ہے تو ضروری ہے کہ اس کا حصول علم آخر سے ہو، اور فرض ابھی یہ کیا گیا کہ وہ بھی نظری ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا حصول بھی علم آخر کے حصول پر موقوف ہوگا۔ اس طریقے سے یہ
تحصیل کا سلسلہ یا تو غیر نہایہ تک چلا جائے گا تو یہ تسلسل ہے، یا پلٹ آئے گا تو دور ہے، اور دونوں کے دونوں باطل ہیں، تو تمام تصورات و تصدیقات کا نظری ہونا بھی باطل ہے۔ جب تمام تصورات و تصدیقات نظری بھی نہیں ہے، تمام تصورات و تصدیقات بدیہی بھی نہیں، تو اسی سے بات ثابت ہوئی کہ بعض تصورات و تصدیقات بدیہی ہیں اور بعض تصورات و تصدیقات نظری ہیں۔ تو قوم نے استدلال کیا ہے اس بات پر کہ بعض تصور و تصدیق بدیہی ہیں، بعض تصور و تصدیق نظری ہیں۔ استدلال کیا ہے اس بات پر؟ اس طریقے سے جس کو ابھی میں بیان کیا، اس طریقے سے استدلال کیا ہے۔ تو شارح کہہ رہے ہیں اس استدلال کی تکلیف اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ تصدیق کیا ہے، یہ تقسیم یعنی تصور و تصدیق کی تقسیم بداہت و نظریت کی طرف، یہ تقسیم بدیہی ہے۔ جب بدیہی ہے تو اس پر استدلال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، استدلال کے تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ کہو یہ تقسیم بدیہی ہے اور بداہت کے اوپر دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، مگر کوئی بدیہی خفی ہوتا تو ازالہ خفا کی ضرورت ہوتی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو خفا کے ازالہ کے لیے دلیل بیان کیجئے جس سے یہ پوشیدگی ختم ہو جائے، دور ہو جائے کہ یہ تقسیم بدیہی ہے۔ تو شارح کہتے ہیں وذالک، اور اس تقسیم کی بداہت کی دلیل یہ ہے کہ جب ہم اپنے وجدان کی طرف پلٹتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ کچھ تصورات ایسے ہیں جو ہمیں بغیر نظر کے حاصل ہیں، جیسے گرمی اور ٹھنڈک کا تصور بغیر نظر کے حاصل ہے، اور کچھ تصور ایسے ہیں جو ہمیں نظر و فکر سے حاصل ہوتے ہیں، جیسے کہ تصور حقیقت الملک، جیسے کہ حقیقت ملک کا تصور اور حقیقت جن کا تصور۔ یہاں پر رک کر کے ہم اپنے وجدان کی طرف پلٹتے ہیں تو ایسا پاتے ہیں۔ کہنے والا کہے کہ وجدان موضع نزاع میں دلیل نہیں ہے، اختلاف کی جگہ میں وجدان دلیل نہیں ہے، پھر جو کچھ آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بھلا کیسے آپ کے اس دعویٰ کی دلیل ہوگی کہ یہ تقسیم بدیہی ہے؟ جواب، وجدان خاص دلیل نہیں ہے مگر وجدان عام دلیل ہے۔ یہ عام وجدان ہے، ہر کوئی اپنے وجدان کی طرف، عام طور سے لوگ اپنے وجدان کی طرف پلٹیں تو وہ یہی کچھ پاتے ہیں کہ کچھ ایسے تصورات ہیں جو انہیں بغیر نظر کے حاصل ہیں، اور کچھ ایسے تصورات ہیں جو انہیں نظر سے حاصل ہوتے ہیں۔ تو پھر سے سماعت فرمائیں۔ جب ہم اپنے وجدان کی طرف پلٹتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ کچھ ایسے تصورات ہیں جو ہمیں بغیر نظر کے حاصل ہیں، جیسے حرارت کا تصور، گرمی اور سردی کا تصور بغیر نظر کے حاصل ہے، اس میں ہمیں نظر و فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کچھ وہ ہیں جو نظر سے ہمیں اور فکر سے ہمیں حاصل ہیں، جیسے حقیقت ملک کا تصور اور حقیقت جن کا تصور، یہ نظر و فکر سے ہمیں معلوم ہے۔ حقیقت ملک مثلا فرشتے کی حقیقت یہ ہمیں حاصل ہے تو نظر کے ذریعے سے، فکر کے ذریعے سے، کیا فکر کے ذریعے سے؟ فکر کے ذریعے سے کہ ملک کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس میں لمبائی، چوڑائی، گہرائی ہے، یعنی جسم ہے، یہ معلوم ہے۔ حقیقت تو نہیں معلوم تھی، حقیقت تو نہیں معلوم، مگر یہ معلوم کہ وہ جسم ہے، پھر اسی طریقے سے اس کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ اللہ نے نور سے ان کو بنایا ہے، نورانی ہے، اور اس کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ اس میں مختلف شکلوں سے متشکل ہونے کی صلاحیت و قوت ہے، سوائے کتے اور خنزیر کے۔ اور یہ معلوم ہے اس کے بارے میں کہ فرشتے مرد اور عورت نہیں ہوتے، مگر اس کی حقیقت نہیں معلوم ہے۔ تو یہ جو ہمارے پاس معلومات ہیں، ان معلومات کو ہم نے ترتیب دیا کہ
ترتیب دیا کہ جو ان میں سے جنس ہے اس کو پہلے رکھا اور جو فصل ہے بعد میں رکھا، اور ترتیب اس طریقے سے دیا، نظر اس طریقے سے کیا، جسم نورانی یتشکل باشکال مختلفہ سوا الکلب والخنزیر ولا یذکر ولا یؤنث۔ تو ملک کی حقیقت جو ہمیں حاصل نہیں تھی وہ حاصل ہو گئی نظر کے ذریعے سے، تو معلوم ہوا کہ کچھ تصور وہ ہے جو نظر سے ہمیں حاصل ہیں۔ اسی طریقے سے جن کی حقیقت یہ معلوم نہیں تھی، مگر اس کے بارے میں کچھ معلومات تھے، ان معلومات میں ہم نے فکر جاری کیا، نظر کیا، کیا معلومات ہیں ہمیں؟ یہ معلوم ہے کہ اس میں لمبائی، چوڑائی، گہرائی ہوتی ہے، یعنی وہ جسم ہے، اور یہ معلوم ہے کہ وہ نار سے بنا ہے، اور یہ معلوم ہے کہ مختلف شکلوں سے متشکل ہونے کی اس میں صلاحیت ہے، اور یہ معلوم ہے کہ وہ مرد بھی ہوتے اور عورت بھی ہوتی۔ تو ہم نے اسے ترتیب دیا اس طریقے سے: جسم ناری یتشکل باشکال مختلفہ یذکر و یؤنث۔ تو اب جن کی حقیقت جو ہمارے لیے نامعلوم تھی، جن کی حقیقت جو ہمارے لیے مجہول تھی، وہ حاصل ہو گئی اس ترتیب اور اس نظر کے ذریعے سے تو معلوم ہوا کہ کچھ تصور ایسے ہیں جو ہمیں نظر سے حاصل ہوتے ہیں، جیسے ملک کی حقیقت، جیسے جن کی حقیقت۔ یہی حال تصدیق کا۔ کچھ تصدیقات ایسی ہیں جو بغیر نظر و فکر کے ہمیں حاصل ہے، مثلا آگ جلانے والی ہے، آگ گرم ہے، سورج روشن ہے۔ یہ وہ تصدیقات ہیں جو نظر و فکر کے بغیر حاصل ہیں، بغیر نظر و فکر کے حاصل ہیں، یعنی اور وہ تصدیق جو نظر و فکر کے بغیر حاصل ہو وہ تصور ہے، وہ تصدیق ضروری ہے، وہ تصدیق بدیہی ہے۔ اور کچھ تصدیق وہ ہیں جو ہمیں نظر و فکر سے حاصل ہوتی ہیں۔ تو کچھ تصدیق وہ جو بغیر نظر کے ہمیں حاصل ہیں، جیسے آگ گرم ہے کی تصدیق، اس میں نظر و فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کچھ تصدیق وہ ہے جو ہمیں نظر سے حاصل، جیسے عالم کا حدوث، عالم حادث ہے۔ یہ تصدیق ہمیں نظر سے حاصل ہے، کیا کہ عالم متغیر ہے اور ہر متغیر حادث ہے۔ ہم نے اس میں نظر کیا، فکر کیا، اس کو ترتیب دیا، کیا کہ عالم متغیر ہے، ہر متغیر حادث ہے، تو اس ترتیب نے ہمیں حدوث عالم تک پہنچا دیا۔ اس ترتیب کے ذریعے سے عالم کا حدوث ہمیں معلوم ہوا۔ تو کچھ تصدیق ایسی بھی ہے جو نظر اور فکر سے حاصل ہوتی۔ تو یہ بات ثابت ہوئی کہ جب ہم اپنے وجدان کی طرف پلٹتے ہیں تو ایسا پاتے ہیں، تو وجدان کی طرف پلٹ کر کے ہی ایسا ہم پاتے ہیں۔ تو ضرورت نہیں ہے یہاں پر استدلال کی، زحمت کی اس بات کے اوپر کہ بعض تصور و تصدیق بدیہی ہے اور بعض تصور و تصدیق نظری ہے۔ استدلال کے زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا شارح کہنا چاہ رہے ہیں۔ وَكَذَا مِنَ التَّصْدِيقَاتِ مَا يَحْصُلُ بِلَا نَظَرٍ۔ اسی طریقے سے جب ہم وجدان کی طرف پلٹتے ہیں تو یہ بھی پاتے ہیں کہ کچھ تصدیقات ایسی ہیں جو بغیر نظر کے حاصل ہو جاتی ہیں، جیسے کہ اس بات کی تصدیق کہ آفتاب روشن ہے، اور جیسے اس بات کی تصدیق کہ آگ جلانے والی ہے۔ اور کچھ تصدیقات ایسی ہیں جو نظر سے حاصل ہوتی ہیں، جیسے اس بات کی تصدیق کہ عالم حادث ہے، جیسے اس بات کی تصدیق کہ ثانی عالم موجود ہے۔ اب تک جو گفتگو ہوئی اس گفتگو کا حاصل صرف اتنا ہے: تصور و تصدیق میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، بدیہی اور نظری، دوسرے لفظ میں ضروری اور کسبی۔ اور تصور و تصدیق جو ان قسموں کی طرف منقسم ہے،
یہ تقسیم تصور و تصدیق کی تقسیم بداہت و نظریت کی طرف، یہ تقسیم بدیہی ہے، نظری نہیں ہے، تو استدلال کی زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں بدیہی خفی ہے تو خفا کی ازالہ کی ضرورت ہے، خفا کی ازالہ کی ضرورت ہے، وجدان کی طرف پلٹنے سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں، یہ بات صاف طور پر معلوم ہوتی ہے کہ یہ تقسیم بدیہی ہے، کسبی نہیں ہے۔ وہ ہے ملاحظۃ المعقول لتحصیل المجہول، تو متن کے بعد کیا، یقتسمان بالضرورۃ الضرورۃ والاکتساب بالنظر، بداہتاً منقسم ہوتے ہیں تصور و تصدیق بداہت اور نظریت کی طرف، بداہت کی طرف، والاکتساب بالنظر اور اکتساب بالنظر کی طرف، وہ اور وہ ہوا کی ضمیر نظر کی طرف پلٹ رہی ہے۔ تو اکتساب بالنظر، نظر کیا ہے، تو اس کی تعریف مصنف کر رہے ہیں، وہ ملاحظۃ المعقول لتحصیل المجہول، اور نظر ملاحظہ معقول لتحصیل المجہول ہے۔ شارح کیا کہتے ہیں، وہ ملاحظۃ المعقول ای نظر التوجہ النفس نحو الامر المعلوم لتحصیل امر غیر معلوم۔ اے النظروں سے، اس تفسیر سے اولاً فائدہ یہ پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ ہوا کی ضمیر کا مرجع نظر ہے، تو ملاحظہ سے، ملاحظۃ المعقول سے نظر کی مصنف تعریف کر رہے ہیں کہ نظر کسے کہتے ہیں، تو نظر کی تعریف ملاحظۃ المعقول سے کر رہے ہیں، تو ملاحظہ کے لیے توجہ کا لفظ لا کر کے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ملاحظہ یہاں پر توجہ کے معنی میں ہے۔ پھر النفس، شارح نفس کا لفظ لا کر کے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ملاحظہ مصدر کا فاعل یعنی مضاف الیہ وہ محذوف ہے، اور وہ نفس یعنی نفس ناطقہ ہے، تو عبارت یہ ہو گئی النظر توجہ النفس الناطقہ، نفس نظر کس چیز کا نام ہے، نفس ناطقہ کا متوجہ ہونا، نفس ناطقہ کا متوجہ ہونا کدھر، المعقول امر معلوم کی طرف، امر معلوم کی طرف نفس ناطقہ کا متوجہ ہونا، کس لیے، لتحصیل المجہول، مجہول کو حاصل کرانے کے لیے۔ تو نظر کی تعریف مصنف یہ کر رہے ہیں کہ نظر کس کا نام ہے، نفس ناطقہ کا، نفس ناطقہ کا امر معلوم کی طرف متوجہ ہونا، تاکہ مجہول کو حاصل کرا دے، تاکہ مجہول حاصل ہو جائے۔ اے النظر توجہ النفس نحو الامر المعلوم لتحصیل امر، نظر نام ہے نفس ناطقہ کا امر معلوم کی طرف متوجہ ہونا، امر معلوم کی طرف متوجہ ہونا، لتحصیل امر غیر معلوم، امر غیر معلوم کی تحصیل کے لیے۔ مثال، تو اوپر کی مثال میں آپ غور کیجئے، مثال کے طور پہ ملک کی حقیقت آپ کے لیے مجہول تھی، آپ کو معلوم نہیں تھی، تو آپ کا نفس ناطقہ اس کے بارے میں جو باتیں معلوم تھی، مثلاً جسم ہونا اور نورانی ہونا اور متشکل باشکال مختلفہ کی، تشکل باشکال مختلفہ کی اس میں صلاحیت ہونا، یہ باتیں معلوم تھی، تو نفس ناطقہ ان باتوں کی طرف متوجہ ہوا، نفس ناطقہ ان باتوں کی طرف متوجہ کیوں، تاکہ یہ معلوم باتیں مجہول کو، جن ملائکہ کی حقیقت جو مجہول تھی اس کو حاصل کرا دے، یہی ہے نظر۔ تو جب نفس ناطقہ کا اس کی طرف توجہ ہوا اور ترتیب دیا ہم نے اس طریقے سے، جسم نورانی یتشکل باشکال مختلفہ، تو ایک حقیقت ملک جو مجہول تھی وہ
حاصل ہو گئی، معلوم ہو گئی، سمجھ رہے ہیں؟ یہی ہے نظر، یہی ہے فکر۔ نظر کہتے ہیں نفس ناطقہ کا امر معلوم کی طرف متوجہ ہونا، لتحصیل امر غیر معلوم، امر غیر معلوم کی تحصیل کے لیے۔ وفی العدول عن لفظ المعلوم الی المعقول فوائد، منها التحرز عن استعمال اللفظ المشترك في التعريف، ومنها التنبيه على أن الفكر إنما يجري في المعقولات أي الأمور الكلية الحاصلة في العقل دون الأمور الجزئية، فإن الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا، ومنها رعاية السجع۔ یہاں پر دو باتیں، ایک بات کو شارح ذکر کر رہے ہیں، ایک بات نہیں۔ نظر کی تعریف آپ نے سنا، جتنا شارح بیان کر رہے ہیں میں بھی اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ تو نظر کی تعریف میں مصنف نے کہا ملاحظۃ المعقول، اے ملاحظۃ النفس نحو المعقول، نفس کا معقول کی طرف متوجہ ہونا۔ اس کے برخلاف جمہور لوگ نظر کی تعریف میں معقول کی جگہ معلوم کا لفظ لاتے ہیں۔ جمہور جو نظر کی تعریف کرتے معلوم سے، ان کی تعریف میں ہے ترتیب امور معلومہ للتعدی الی المجہول۔ تو نظر کی تعریف میں جمہور نظر کی تعریف میں معلوم کا لفظ لائے ہیں، اس کے برخلاف انہوں نے جمہور کے لفظ سے عدول کیا معقول کی طرف۔ کیوں؟ ملاحظۃ المعلوم کی جگہ، معقول کی جگہ اگر معلوم کہتے تو جمہور کی پیروی ہو جاتی۔ عدول کیوں کیا جمہور سے، جمہور کے لفظ سے معقول کی طرف؟ وجہ کیا، فائدہ کیا ہے؟ تو اس کا فائدہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو مثلاً جمہور نظر کی تعریف کرتے ہیں، فکر کی تعریف کرتے ہیں ترتیب و امور معلومہ، تو ان کی تعریف میں معلوم کا لفظ ہے۔ انہوں نے معلوم کو چھوڑ کر کے معقول لایا۔ کیوں لایا؟ کس وجہ سے؟ اصل میں معلوم مشتق ہے علم سے، مشتق ہے علم سے، اور علم بالاشتراک بولا جاتا ہے صورت ذہنیہ پر بھی اور تصدیق پر بھی۔ اسی طریقے سے یقین، ظن، جہل مرکب، ان پر بھی بولا جاتا ہے۔ تو علم مشترک، معلوم مشترک۔ تو جمہور نے نظر کی تعریف معلوم سے کیا، اور معلوم مشترک ہے تو یہ شے کی تعریف لفظ مشترک سے، اور تعریف میں لفظ مشترک کا استعمال ناپسندیدہ سمجھا جاتا۔ کیونکہ تعریف شے کو ممتاز کرنے کے لیے ہوا کرتی ہے، اور مشترک میں امتیاز کا فقدان ہوتا ہے، اس لیے تعریف میں لفظ مشترک کا استعمال ناپسندیدہ سمجھا جاتا۔ تو اگر مصنف بھی معقول کی جگہ معلوم لاتے تو ہوتا کیا، تعریف میں لفظ مشترک کا استعمال، اور وہ ناپسندیدہ ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے کہ تعریف میں ناپسندیدہ حرکت نہ ہو، لفظ مشترک کا استعمال نہ ہو، اس سے بچنے کے لیے انہوں نے معلوم سے عدول کیا معقول کی طرف۔ تو ایک اس فائدے کے لیے ایسا انہوں نے کیا، لفظ مشترک کے استعمال سے بچنے کے لیے، دوسرے اشارہ کرنے کے لیے کہ نظر و فکر معقول میں یعنی امور کلیہ میں نظر و فکر جاری ہوتی، ان امور کلیہ میں جو عقل میں حاصل ہوتی، امور جزئیہ میں جاری نہیں ہوتی، کیونکہ جزئی نہ کاسب ہے نہ مکتسب ہے۔
یہ دو فائدے کے لیے معلوم سے انہوں نے عدول کیا معقول کی طرف، اسی طریقے سے ایک اور فائدے کے لیے بھی کہ نظر کی تعریف کر رہے ہیں ملاحظۃ المعقول لتحصیل المجہول، تو معقول کی جگہ اگر معلوم ہوتا تو عبارت ہوتی ملاحظۃ المعلوم لتحصیل المجہول، اگر ایسا ہوتا تو سزا کا حصول نہیں ہوتا، برخلاف معقول رکھنے کے کہ سزا کا حصول ہوا۔ اس سے پہلے میں سزا بیان کر چکا ہوں، نثر کے ایک فقرے کے آخری حرف کا دوسرے فقرے کے آخری حرف کے موافق ہونا۔ دیکھیے ملاحظۃ المعقول ایک فقرہ، لتحصیل المجہول دوسرا فقرہ، اب معقول رہنے سے آخری حرف لام ہے اور لتحصیل المجہول میں بھی آخری حرف لام ہے، تو رعایت سزا کے لیے بھی انہوں نے معلوم سے عدول کیا، کس کی طرف؟ معقول کی طرف۔ وفی العدول عن لفظ المعلوم الی المعقول، اور لفظ معلوم سے معقول کی طرف عدول میں کچھ فائدے ہیں، اسی وجہ سے مصنف نے معلوم سے معقول کی طرف عدول کیا۔ ان فوائد میں سے ایک فائدہ تو لفظ مشترک کے استعمال سے بچنا ہے تعریف میں، اور تعریف میں لفظ مشترک کا استعمال ناپسندیدہ ہے، اس پر میں گفتگو کر چکا۔ ان فائدے میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اس بات پر تنبیہ کرنی ہے کہ فکر معقولات میں جاری ہوتی ہے۔ فکر کی تعریف میں معقول کا لفظ لا کر کے تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ فکر معقولات میں جاری ہوتی ہے، یعنی امور کلیہ میں فکر جاری ہوتی ہے جو عقل میں حاصل ہوتی، امور جزیہ میں نہیں، کیونکہ جزی نہ کاسب ہوتی اور نہ مکتسب ہوتی۔ ان فائدے میں سے ایک فائدہ رعایت سزا بھی ہے۔ تو نظر و فکر کی تعریف ہو گئی کہ نظر و فکر کسے قولہ فیہ الخطا بدلیل ان الفکر قد ینتہی الی نتیجۃ کحدوث العالم وقد ینتہی الی نقیضہا کقدم العالم فأحد الفکرین خطا حینئذ لا محالہ والا لازم اجتماع النقیضین فلا بد من قاعدۃ کلیہ لو رؤیت لم یقع الخطا فی الفکر وہی المنطق فقد ثبت احتیاج الناس للمنطق فی العصمۃ عن الخطا فی الفکر بثلاث مقدمات۔ آپ نے سماعت فرمایا کہ نظر و فکر نام ہے نفس ناطقہ کا امر معلوم کی طرف متوجہ ہونا مجہول کی تحصیل کے لیے، اور آپ نے یہ بھی سنا کہ نظر و فکر نام ہے امور معلومہ کی ترتیب کا، تاکہ اس ترتیب سے مجہول تک رسائی ہو جائے۔ اس ملاحظہ اور ترتیب میں، بلفظ دیگر نظر و فکر میں، یہ نظر و فکر کہاں سے نکل کے آئے؟ نظری بدیہی سے نظر کے طریقے سے حاصل ہوتی ہے، اور نظر اس ترتیب کا نام ہے، اور نظر و ترتیب میں کبھی غلطی بھی واقع ہو جاتی ہے۔ نظر و ترتیب میں، نظر و فکر میں غلطی بھی واقع ہو جایا کرتی ہے، تو ضرورت پڑ گئی ایک ایسے قانون کی، ضرورت پڑ گئی ایک ایسے قاعدہ کلیہ کی، جس قاعدہ اور جس قانون کی رعایت خطا فی الفکر سے فکری
غلطی سے بچائے، وذالک هو المنطق۔ تو بہرحال نظر، میں یہ عرض کر رہا تھا، نظر میں کبھی غلطی بھی واقع ہوا کرتی ہے۔ کہیں گے نظر و فکر میں غلطی بھی واقع ہوتی ہے، اس بات کی دلیل؟ تو شارح اس کو بیان کر رہے ہیں کہ نظر و فکر میں غلطی ہوتی ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ بعض مناطقہ کی نظر، کسی منطقی کی نظر حدوث عالم تک پہنچاتی ہے، تو کسی دوسرے منطقی کی فکر حدوث عالم کی بلا واسطہ نقیض قدم عالم تک پہنچاتی ہے۔ تو کسی کی فکر حدوث عالم تک پہنچاتی ہے اور کسی کی فکر حدوث عالم کی نقیض قدم عالم تک پہنچاتی ہے، تو دو فکر میں سے تو ایک یقیناً غلط ہوگی، ورنہ اجتماع نقیضین لازم آئے گا، اور اجتماع نقیضین محال ہے۔ تو دو فکر میں سے ایک کا غلط ہونا، ایک کا خطا ہونا یقینی ہے۔ تو یہ بات ثابت ہوئی کہ فکر میں، نظر میں غلطی بھی ہو جایا کرتی ہے۔ یہ جو میں کہا کہ قدم عالم حدوث عالم کی نقیض ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ حدوث عالم کی نقیض ہے، العالم حادث کی نقیض ہے، العالم لیس بحادث، اور اس کو لازم ہے قدم عالم۔ تو اس طور پر قدم عالم حدوث عالم کی نقیض ہے۔ تو بہرحال گفتگو یہ ہے کہ نظر میں غلطی واقع ہو جایا کرتی ہے، فکر میں غلطی ہو جایا کرتی ہے، پھر تو ضرورت ہے کسی قانون کی، ضرورت ہے کسی قاعدہ کلیہ کی، جس کا پاس و لحاظ کیا جائے، جس کی پابندی کی جائے، تو فکر میں غلطی واقع نہ ہو۔ وہ قانون جس کی رعایت فکری غلطی سے بچاتی ہے، جس کی رعایت فکری غلطی سے بچاتی ہے، وہی قانون منطق ہے، وہی قانون منطق ہے۔ تو یہاں بیان حاجت الی المنطق، حاجت الی المنطق کا بیان ہوا، اور یہ بات ثابت ہوئی کہ لوگ منطق کے محتاج ہیں خطا فی الفکر سے بچنے میں۔ اب شارح کی عبارت دیکھیں۔ متن کی عبارت قولہ فیہ الخطا، کبھی نظر و فکر میں غلطی واقع ہو جایا کرتی ہے، اس دلیل سے کہ فکر کبھی نتیجے تک پہنچاتی ہے، مثلاً حدوث عالم تک پہنچاتی ہے۔ حدوث عالم فکر کون سی؟ مثلاً یہ فکر کہ عالم متغیر ہے، ہر متغیر حادث ہے، یہ فکر پہنچا رہی ہے اس بات کی طرف کہ عالم حادث ہے، اور کبھی اس نتیجے کی نقیض کی طرف پہنچاتی ہے۔ نتیجے کی نقیض قدم عالم، جیسے قدم عالم تک پہنچاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ فأحد الفکرین خطا حینئذ لا محالہ، تو دو فکر میں سے ایک تو اس وقت یقینی طور پر غلط ہوگی، ورنہ اجتماع نقیضین لازم آئے گا۔ تو فکر میں غلطی ہوتی ہے، یہ بات ثابت ہوئی، پھر تو ضروری ہے ایک قاعدہ کلیہ کہ اگر اس کی رعایت کی جائے تو فکر میں غلطی واقع نہ ہو، وہی قاعدہ کلیہ کا نام منطق ہے۔ فقط ثبت احتیاج الناس الی المنطق، تو لوگوں کا منطق کی طرف محتاج ہونا ثابت ہو گیا، کس سلسلے میں؟ خطا فی الفکر سے بچنے میں۔ بثلاث مقدمات، یہ لفظ لا کر کے کیا اس سے ایک سوال کا جواب دینا چاہ رہے ہیں شارح۔ سوال یہ ہے کہ یہ ہے مقدمہ، اور مقدمہ میں
مقدمہ میں جو چیز پیش کی جاتی ہے وہ علم کی تعریف ہے، علم کا موضوع ہے، اور علم کا فائدہ اور اس کی ضرورت ہے، یہ باتیں پیش کی جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو مقدمہ جو وضع کیا جاتا ہے، مقدمہ جو رکھا جاتا ہے، وہ ان باتوں کے بیان کے لیے، حالانکہ ہم اس مقدمہ میں ان باتوں کے بجائے دوسری باتوں کو پا رہے ہیں، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مقدمہ میں انہوں نے کہا العلم ان کان اذعان نسبت الی آخری، یعنی مقدمہ میں انہوں نے علم کی تقسیم کی تصور و تصدیق کی طرف، علم کی تقسیم کی تصور و تصدیق کی طرف، اور یہ کہا کہ علم کی دو قسم ہے، تصور و تصدیق۔ پھر انہوں نے کہا کہ تصور و تصدیق میں سے ہر ایک کی دو قسم ہیں، بدیہی اور نظری۔ پھر انہوں نے تیسرے مرتبے میں کہا کہ نظر میں غلطی واقع ہوتی ہے۔ تو یہ مقدمہ ہے، اور مقدمہ علم کی حاجت کو بتانے کے لیے آتا ہے، حاجت العلم کو بتانے کے لیے وضع کیا جاتا ہے۔ مقدمہ کی جو وضع ہوتی ہے علم کی تعریف کے لیے وضع ہوتی، علم کے موضوع کو بیان کرنے کے لیے مقدمہ کی وضع ہوتی ہے، اور انہوں لگ گئے تقسیم میں علم کی تقسیم میں کس کی طرف؟ تصور و تصدیق کی طرف، پھر تصور و تصدیق کی تقسیم میں بداہت و نظریت کی طرف، پھر نظر کی تعریف میں۔ تو یہ تو اشتغال بما لا یعنی ہے، بے مطلب باتوں میں مشغول ہونا ہے، لگنا ہے۔ یہ سوال ماتن پر، یہ اعتراض مصنف پر وارد ہو رہا ہے، اس اعتراض کا جواب شارح بثلاث مقدمات سے دے رہے ہیں کہ صحیح ہے، مقدمہ حاجت کے بیان کے لیے، مقدمہ علم کی تعریف کے لیے، مقدمہ علم کے موضوع کو بتانے کے لیے ہوتا ہے، یہ صحیح ہے، مگر چونکہ حاجت الی المنطق کا بیان یہ موقوف ہے 3 مقدمات پر، کیونکہ بیان حاجت الی المنطق کیا ہے، یہ بتا دیا جائے کہ لوگ کس بات میں منطق کے محتاج ہیں، اور اس بات کا بیان 3 مقدمات پر موقوف ہے، تو ان 3 مقدمات میں لگنا لا یعنی چیز میں لگنا نہیں ہے، بلکہ جو مقصود ہے اس مقصود کے موقوف علیہ میں لگنا، مقصود بیان حاجت الی المنطق ہے، اور اس بات کا بیان 3 مقدمات کے رکھنے پر، 3 مقدمات کے بیان پر موقوف ہے، اس لیے اس 3 مقدمات کے بیان میں لگنا لا یعنی میں لگنا نہیں ہے، بلکہ مقصود کے موقوف علیہ میں لگنا، اس بات کا افادہ کرنا چاہ رہے ہیں بثلاث مقدمات سے۔ اب مقصود، کیونکہ بیان حاجت الی المنطق کا مطلب یہ ہے کہ بتا دیا جائے لوگ کس بات میں محتاج ہیں منطق کے، اور اس بات کا بیان موقوف ہے ان 3 مقدمات پر کہ علم یا تو تصور ہے یا تصدیق، ان دونوں میں سے ہر ایک یا تو بدیہی ہے یا نظری، اور نظری بدیہی سے نظر کے طریقے سے حاصل ہوتی، اور نظر میں غلطی واقع ہوتی، تو ضرورت پڑ گئی کس کی؟ منطق کی۔ تو بیان حاجت الی المنطق یہ 3 مقدمات پر موقوف ہے، اسی لیے مقدمہ میں ان 3 مقدمات میں مصنف مصروف ہوئے، اس کو کہتے ہیں فقد ثبت احتیاج الناس الی المنطق۔ تو لوگوں کا منطق کی طرف محتاج ہونا ثابت ہو گیا، کس بات میں؟ خطا فی الفکر سے بچنے میں بثلاث مقدمات، 3 مقدمات سمیت۔ 3 مقدمات، پہلا یہ کہ علم یا تو تصور ہے یا تصدیق، دوسرا مقدمہ یہ کہ ان دونوں میں سے ہر ایک یا تو بغیر نظر کے حاصل ہو یا نظر سے حاصل، تیسرے یہ کہ نظر میں غلطی واقع ہوتی ہے۔ تو یہ 3 مقدمات جسے ابھی آپ نے دیکھا، یہ 3 مقدمات افادہ کر رہے ہیں کہ لوگ خطا فی الفکر سے بچنے میں ایک قانون کے محتاج ہیں،
ایک قانون کے محتاج ہیں۔ وَذَلِكَ هُوَ الْمَنْطِق، اور وہ قانون جس کے لوگ خطا فی الفکر سے بچنے میں محتاج ہیں وہ منطق ہے۔ وَعُلِمَ مِنْ هَذَا تَعْرِيفُ الْمَنْطِقِ إِذَا، اسی سے منطق کی تعریف بھی معلوم ہوگی۔ حاجت الی المنطق کا بھی بیان ہوا اور منطق کی تعریف بھی معلوم ہو گئی۔ کیا تعریف معلوم ہوئی؟ کہ منطق وہ قانون ہے جس کی رعایت ذہن کو خطا فی الفکر سے بچائے۔ فہا ہونا علم امران من الامور الثلاث، تو یہاں تین امور میں سے، ان تین امور میں سے دو امر، ان تین باتوں میں سے دو باتیں معلوم ہو گئی جن تین باتوں کے بیان کے لیے مقدمہ وضع کیا گیا ہے۔ یعنی تعریف معلوم ہو گئی منطق کی، اور منطق کی حاجت کا بیان ہو گیا۔ باقی الکلام فی الامر الثالث، باقی رہا کلام، باقی رہی گفتگو تیسری چیز میں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ وہ اس بات کی تحقیق کہ علم منطق کا موضوع کیا ہے، علم منطق کا موضوع کیا ہے، یہ چیز باقی رہی۔ فَأَشَارَ إِلَيْهِ، تو اس کی طرف مصنف نے اشارہ کیا اپنے قول وَمَوْضُوعُهُ المعلوم التصوری والتصدیقی الی آخرہ، تو اس کی طرف اشارہ کیا اپنے قول موضوعہ سے آخر تک۔ تیسری چیز باقی، اس کی طرف بھی اشارہ کیا۔ تو تین چیز کے بیان کے لیے مقدمہ کی وجہ تھی، اس طریقے سے تینوں چیز کا بیان ہو گیا۔ تو ضرورت پڑ گئی ایک قانون کی۔ قولہ قانون۔ تم درس اليوم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔